طریقے سے اگر آپ ملٹیپلائی کرو گے، دیکھیے ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر میں لکھا ہے، اور یہ غیب کا علم ہے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس وقت آپ پہ مال کی بلیسنگز نہ ہو، وہ کہاں سے آنی ہے یا کتنی آنی ہے، یہ غیب کا علم ہے جو کہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اگلا ستارہ ہمارے زون سی کا وہ ہے کیپریکونین، یعنی کہ برج جدی کے جو لوگ ہیں، اور جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو انگلش میں جے سے، جیسے جاوید ہو گیا، جی سے گرل والا جی ہو گیا، زی جیسے ہو گیا زنیرہ ہو گیا، زنوبیہ ہو گیا، تو جن کے نام زیڈ سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی یہ ستارہ اور اس کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے اس سے اپنے لیے گائیڈ لائن، اپنے لیے مدد جو ہے وہ بالکل لے سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی اس ہفتے کے ستارے آپ کے ہمیں کیا میسج دیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ستاروں کی جرنی 22 جون سے ہم اس سے شروع کریں گے اور 1 جولائی پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جی اس ہفتے کے ستارے ہمیں کیا میسج دیتے ہیں۔ 23 جون کے جو دو ستاروں کی جو پوزیشن ہے ویسے بھی ٹھیک ہے، دونوں دن ٹھیک ہیں۔ آلریڈی یہاں پہ ایک ستارہ 6 جون کو آیا، اور اس نے کیا کرنا تھا، میرے کیپریکونینز کی لو لائف کو بہتر کرنا تھا، پھر ہمارے کیپریکونینز کے بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کو ان کے حق میں پازیٹیو کرنا تھا۔ تو خدا کرے کہ آپ اس سے فیض یاب اور مستفید ہوئے ہوں۔ 24 25 تھوڑی سی سلو ڈیٹس ہیں، تھوڑی سی جو ہے یہ آپ کو اپنے جو ہے الائنمنٹ کو آؤٹ نہیں ہونے دینا۔ ورک ایریا اور آپ کا ہیلتھ ایریا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ کام جو ہے اچھا نہیں ہوگا اگر صحت اچھی نہیں ہوگی، صحت اچھی نہیں ہوگی تو کام ٹھیک سے نہیں ہوگا، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دونوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ 24 اور 25 کی جو دو تاریخیں ہیں اس میں اپنا ذرا خاص خیال رکھنا ہے۔ 26 27 100% پازیٹیو ڈیٹس ہیں۔ میرے وہ کیپریکونین جو شادی کے خواہش مند ہیں یا جو آلریڈی میرڈ ہیں اور اچھی ریلیشن شپ کے خواہش مند ہیں، اس وقت ستارے کی 100% بلیسنگس آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے کاروباری جو ریلیشنز ہوتے ہیں ان میں بھی مل رہی ہیں۔ یہاں پہ 9 جون آنورڈز، 10 جون آنورڈز، اور ابھی ریسنٹلی ایک ستارہ آیا 22 جون سے، تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ستارے کی جو موجودگی ہے وہ آپ کی جو ہے ذاتی زندگی کے اندر اس کی مبارک جو ہے وہ ایک قدم نظر آ رہے ہیں۔ اس کے مبارک قدم کی وجہ سے میں کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت اللہ کے حکم سے چیزیں خاصی پازیٹیو رہیں گی آپ کے ریلیشن شپ ایریا کے جو اندر ہے۔ 28 29 بہت محتاط رہیے کیپریکونینز، جس بھی لفظ کے ساتھ فائنینسز جڑا ہوا ہو، چاہے چھوٹا خرچہ ہے چاہے بڑا خرچہ ہے، یا قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیے۔ خدا نہ کرے کہ کسی بھی قسم کے کوئی مال کے امتحان سے آپ کو گزرنا پڑے، کوئی چھوٹا موٹا بھی نقصان، میرا تو 100 روپیہ بھی گم جائے مجھے صدمہ دل کو لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اپنا اللہ پاک آپ کے لیے آسانی رکھیں، کوئی بڑا چیز نہیں ہے لیکن مجھے جو وارننگ ہے مجھے آپ کو انفارم کرنا ہے۔ دین 30 جون بھی ٹھیک ہے، 1 جولائی بھی ٹھیک ہے۔ آلریڈی ایک ستارہ یہاں پہ 18 جون سے آیا ہوا ہے جو کہ معاملات جو سلو تھے، میں بار بار جو وارننگ دے رہی تھی کیپریکونین اسٹوڈنٹس کو کہ دل لگا کے پڑھنا ہے، اس وقت ستارہ پازیٹیولی ذرا معاملات کو سپیڈ اپ کر رہا ہے۔ اگر کسی کے کاغذی جو معاملات پھنسے ہوئے صورت چہروں سے بہتر ہے۔ اب موو کرتے ہیں کیپریکون کی طرف۔
कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए इस हफ्ते में जो सबसे पहले आपको मशवरा देना है कि अपने आप को अपने शुरू हफ्ते से लेकर एंड तक आपने अपने आप को कंफर्टेबल रखना है, क्योंकि बार बार इस हफ्ते में आप इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा ब्लॉक्ड फील कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको एंगर आ सकता है, थोड़ा सा आपको ऐसे नहीं होता कि बिला वजह हो नाइंसाफी किसी के साथ रही है, हो किसी के साथ रहा है, गुस्सा आपको आएगा, बिला वजह टीवी पर खबरें सुन सुनकर आपके जहन में प्रॉब्लम आ जाएगी। सो दूसरों के मसलों पर कुढ़ने से बचना है आप। मैं सेल्फिश होने का नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि जिसका मसला है उसको भुगतने दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके अपने जो आपको आपके रब ने अता किया है उसकी शुक्रगुजारी में वक्त जो है वो गुजारी, क्योंकि दूसरों की मुश्किलात पर परेशान होने से आप अपनी जो आपको शुक्र अदा करना है उसमें कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि आप अपने ऊपर थोड़ा सा वो रखिए और उसके बाद आपका जो गुस्सा है वो गलत जगह पर निकल सकता है। आप एंग्री हो सकते हैं, गुस्से में आ सकते हैं, इस पर गुस्सा है, इस पर निकल जाएगा, मिसडायरेक्टेड आपके इमोशंस हैं, इस पर भी आपने ध्यान देना है। उसके बाद इस हफ्ते का जो मोस्ट लकी डे है, मोस्ट लकी डे वो होता है जब सन और जुपिटर आपस में कंजंक्ट करते हैं, एक साइन में 1 डिग्री पर होते हैं। और इंटरेस्टिंगली इस हफ्ते आपके 7वें घर में ये कंजंक्शन हो रहा है। 24 जून को सन और जुपिटर कंजंक्ट करेंगे 7th हाउस में। 7th हाउस होता है रिलेशनशिप्स का, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो पर्सनल हो, इसको हम शादी का घर भी कहते हैं। सो आप अपने जो रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, 7th हाउस के इश्यूज हैं, उसमें यू कैन बी लकी, यू कैन बी लकी अपने मैरिज के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, बिजनेस रिलेशनशिप के हवाले से और फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से आप लकी हो सकते हैं। फिर आपका जो 7th हाउस है वो पूरा साल एक्टिव रहने वाला है। 24 जून के बाद जब सन और जुपिटर का कंजंक्शन होगा और सन आगे को मूव कर जाएगा, उसके बाद आपको, अगर आप शादी करना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए कोई पार्टनर देखना चाहते हैं, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप तलाश करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहद आसानी दिखाई देती है। फिर आपका जो इस हफ्ते सन भी वहीं पर आ जाएगा, जुपिटर भी वहीं पर होगा, मरकरी का ट्रांजिट कर गया वहां से। सो जुपिटर और सन का साथ होना अगले तकरीबन आप समझ लीजिए 4 हफ्ते आर वेरी गुड फॉर लव, मैरिज एंड रिलेशनशिप। लेकिन अपनी ईगो को अंडर कंट्रोल रखना है, अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े, अगर कहीं कहीं झुकना भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, यू कैन डू इट। अपने आप को कहिए। उसके बाद आपका जो रूलर है सैटर्न, वो आपके चौथे घर में है। चौथे घर में सैटर्न के होने का मतलब कि आपके लिए आपकी जिंदगी में घर के लोग, माँ का घर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ, ऑल फीमेल्स, जितनी भी आपकी जिंदगी की फीमेल्स हैं वो आपकी माँ का घर, और आपकी फाउंडेशन, आपकी बुनियादें, आपके रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो खैर 2 साल का ट्रेंड है ना, तो ये तो 2 साल रहना है कि आप अपना घर इम्प्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे, अपनी फाउंडेशंस को बेहतर करेंगे, इस पर हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन इस हफ्ते मसला ये है कि आपको इस हफ्ते, क्योंकि वहाँ नेपच्यून भी है और ये स्क्वायर बना रहे हैं सन के साथ, तो मसला ये है कि यहाँ पर जैसे सींग फंस सकते हैं, टग ऑफ वॉर हो सकता है, कोई आपको इधर खींचे, कोई आपको इधर खींचे, आपको समझना है। जिसे अपोजिंग फोर्सेस होती है ना, मुखालिफत में खींचती हुई कुव्वत है, आप बीच में है, एक आपको इधर से खींच रहा है, एक आपको इधर से खींच रहा है, टग ऑफ वॉर का आप शिकार हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पर भी कोशिश करनी है कि आप मामलात को या तो गुजर जाने दें, 24 तारीख के बाद मसलों को देखें, 24 तक चीज़ों को जैसे हैं वैसे रहने दें, या फिर 24 से समझ लीजिए 24 ऑनवर्ड्स आप मसले खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जो सिचुएशन है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होने लग जाएगी। कुछ सिचुएशन में टेंशन है ये और कंफ्यूजन है,
اور ڈسٹریکشنس ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے لیکن آپ کو کوئی ادھر سے کہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یو نو واٹ از رائٹ، لیکن لوگ آپ کو الٹا بتائیں گے. تو اپنی ججمنٹ پر آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں. اور پھر آپ کے 7ویں گھر میں نیا چاند بھی ہے. اس ہفتے بدھ کو 25 کو یا 27 کو نیا چاند طلوع ہو رہا ہے. سو وہ بھی آپ کے 7ویں گھر میں. لہذا 7ویں گھر کی ہر ایکٹیویٹی اور 4تھے گھر کی یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اس ہفتے. تو 4تھا گھر ہوتا ہے آپ کا ہوم لائف اور 7th ہاؤس ہوتا ہے آپ کی میرڈ لائف. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے لیے پورا ہفتہ امپورٹنٹ رہنے والی ہیں. انہیں انڈر کنسیڈریشن رکھیے گا اور سچویشن جتنی ٹینس ہو اس کو اتنا زیادہ پوسٹ پون کر دیجیے، کیونکہ یہ جو ٹینشن ہے نا اور جو کھچاؤ کی کیفیت یہ لے گی 2-3 دن اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جائے گی. آپ کا جو اس ہفتے کا پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو آپ کی جد و جہد کا، محنت کا پھل ملنے ہی والا ہے. جسٹ ویٹ. This week is the week of getting your trophy, getting your medal. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ ایک تو اپنی آئی انفیکشن کا اور بریدنگ کا دھیان رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو انفیکشن، تھروٹ میں انفیکشن یا آئز میں انفیکشن یا جیسے لنگس میں انفیکشن ہوتی ہے، بریدنگ ایشوز آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں سراسر غلطی آپ کی اپنی ہے، آپ نے احتیاط نہیں کی اور ایسی جگہوں پر جہاں احتیاط کی ضرورت تھی آپ نے احتیاط نہیں کی. لو وائب ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے یور لو از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، آپ اگنور کر رہے ہیں. اسٹاپ اگنورنگ پیپل دیٹ لو یو. آپ جو لوگ آپ کی ریئل ہیں ان کو آپ اگنور کر رہے ہیں، جو ان ریئل ہیں ان کو آپ توجہ دے رہے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون روز کوارٹز ہے. پنک کلر کا روز کوارٹز جو اور ان شیپ آف اے ہارٹ آپ کا لاکی سٹون ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے جو آپ کے لیے پازیٹیو انرجی اٹریکٹ کر سکتا ہے وہ ہے بیئر. ریچ کا امیج. ریچ لاکی چارم. ریچ جو ہے یہ اسپرٹ اینیمل ہے اور یہ اپنے ساتھ ایک ایسی انرجی لاتا ہے جو آپ کو انر اسٹرینتھ دیتی ہے، معاملات کو فیس کرنے کی انرجی کو اٹریکٹ کرتا ہے یہ لاکی چارم. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے خود کو خوش رکھنا بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. یاد رکھیں آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کی